دیکھیں اس کے ایک جو کمیشن بنایا تھا تو اس کمیشن کے یہ چیئرمین تھے مسنگ پرسنز کا، اور انہوں نے آلریڈی وہ رپورٹ بھی سبمٹ کر دی تھی، اور اس کے اوپر انہوں نے پہلے بھی کافی عرصہ انہوں نے بلکہ کیس بھی یہ سنتے رہے ہیں. سو وہ تو تقریباً کنکلوڈ ہو چکا تھا. وہ جو رپورٹ تھی کیس بیسیکلی کنکلوڈ ہو چکا ہے. وہ جو رپورٹ تھی وہ یہ سبمٹ کر چکے ہیں جو اصل رپورٹ ہے. دیٹ ہیز آلریڈی بین سبمٹڈ ٹو دا سپریم کورٹ آف پاکستان. لیکن وہ منظر عام پہ نہیں آئی. نہیں، منظر عام پہ تو وہ کہا گیا کہ ہم نے اس کو بھی پبلک نہیں کرنا بیکاز اس میں ہو سکتا ہے سینسٹیوٹیز ہوں یا واٹ ایور، لیکن وہ بیکاز اٹ بلانگس ٹو دا کورٹ، تو کورٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس کو پبلک کبھی نہیں کر سکتے. لیکن جو انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ ان سے کی جاتی ہے کہ انہوں نے کہا کہ 2011 جو ہے اٹ ول بی دا ایئر آف دا مسنگ پرسنز، وہ کیا ہے؟ دیکھیں اس میں صرف انہوں نے نہیں بلکہ سپریم کورٹ میرا چیف جسٹس کو شاید کوٹ کیا گیا تھا کہ یہی کہ 2011 میں آن دا بیسس آف دیٹ رپورٹ اور ادروائز کہ جی جتنے بھی مسنگ پرسنز ہیں، چونکہ آپ نے دیکھا کہ ریسنٹ پاس میں بھی جو 11 لوگ مسنگ پرسنز تھے اور جن کو اٹھایا گیا تھا اڈیالہ جیل سے، تو ان کو بھی ڈھونڈ نکالا گیا. اور بھی ظاہر ہے اب یہ چونکہ ایک ایشو بہت سینسٹیو ہے اور یہ ایک ایسا ایشو ہے جس کے اوپر کہا یہ جا رہا ہے کہ ہنڈریڈ رادر تھاؤزنڈز آف جو لوگ ہیں وہ دے ہیو ڈسپیئرڈ، اور خیال یہی کیا جا رہا ہے کہ ان کو ایجنسیز نے اٹھایا ہے. تو ظاہر ہے ان سے ریٹریو کرنا اور ان ایجنسیز کے لیے کہ جی آپ اگر لوگوں کو اٹھاتے ہیں تو ود ان دا پیرامیٹرز آف لا جو بھی کچھ ہونا چاہیے، اگر کوئی کمی ہے لا میں تو آپ نیا لا بنوا لیں. کیونکہ آپ نے ایجنسیز کا ذکر کر ہی دیا اور ایجنسیز کی طرف لوگ اشارہ اٹھا رہے ہیں. ہم نے دیکھا کہ ایک اچھی جو کرائم کی فلم ہوتی ہے اس میں ہمیشہ وہ دکھاتے ہیں کہ شروع میں جس پہ شک کیا جاتا ہے، جو بالکل آبویس ہوتا ہے، جو بالکل اپیرنٹ ہوتا ہے، جو صاف صاف نظر آ رہا ہوتا ہے، جس کیریکٹر پر شک کیا جاتا ہے وہ اکثر کیریکٹر جو ہے وہ بے گناہ ہوتا ہے. یہ واردات اگر کرائی گئی ہے تو یہ واردات اس طرح سے کرائی گئی ہے کہ سب سے پہلے انہیں لوگوں کے ذہنوں میں یہی آئے کہ آخر جسٹس جاوید اقبال صاحب کے بزرگ والدین کو اس طرح سے بہیمانہ طریقے سے کوئی قتل کیوں کرے گا، اور اشارہ ایجنسیوں کی طرف چلا جائے، ذہن ایجنسیوں کی طرف چلا جائے. یہ بھی ہو سکتا ہے. دیکھیں اس میں بالکل یہ لگ تو یہی رہا ہے کہ تاکہ ایک آبویس جو ایکیوزیشن ہو نا، وہ آبویس ایکیوز جو ہے وہ بنایا جائے آئی ایس آئی کو پریسائزلی ٹو بی پریسائز کہ آپ آئی ایس آئی کے اوپر ساری ذمہ داری ڈال دیں. ایک دم ذہن جائے. ہاں ایک دم. لیکن دیکھیں میرا خیال ہے کہ پرسنلی ویسے آئی ڈونٹ بائی دس. میں اور اس کے نتیجے میں ملک کی ایجنسیز اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے درمیان میں ایک ایسی فضا جو ہے تاکہ ایک ٹرسٹ ختم ہو، ایک کنفرنٹیشن کی سی صورتحال پیدا کی جائے. اس میں دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں بڑا امپورٹنٹ ہے کہ کیا جاوید اقبال صاحب کو پہلے کوئی میسیجز ایجنسیز کی طرف سے آئے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہوگا. لیکن میرا خیال ہے دیکھیں کہ اگر اس قسم کا کام یہ کام ایجنسیز نے کیا ہے تو یہ تو پھر میرا خیال ہے ایجنسیز کی ایگزسٹنس ہی نہیں ہونی چاہیے کہ اتنے بھونڈے طریقے سے آپ نے یہ کام کیا کہ جی آپ کو بلا وجہ شک پڑ رہا ہے کہ ایجنسیز نے کیا. ایک اور جو امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے جو میرا خیال ہے دیکھنا چاہیے اور میرا خیال دیکھیں گے بھی انویسٹیگیٹرز کہ دیکھیں یہ جو والدین ہیں بیسیکلی جاوید اقبال صاحب بلانگس ٹو کوئٹہ، ان کا تعلق کوئٹہ سے ہے اور ان کے والدین کوئٹہ کے یہ سیٹلر ہے وہاں پہ. اور یہ ابھی ریسنٹلی بیکاز وہاں ٹھنڈ زیادہ پڑتی ہے تو اس کی وجہ سے یہ ریسنٹلی لاہور آ کے رہے ہیں. سو یہ بھی ایک اسپیکٹ بڑا امپورٹنٹ ہے. یہ بھی امپورٹنٹ ہے. اچھا ذرا مجھے لاہور چلنے دیجیے علامہ طاہر اشرفی صاحب کی طرف. علامہ صاحب ساری صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں، لاہور شہر میں آپ موجود ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب کے کامنٹس اور تجزیہ جو انہوں نے ڈسکرائب کی کرائم سچویشن کو آپ نے سن لیا. انصار عباسی اور میری جو گفتگو ہوئی وہ بھی آپ نے سن لی. کیسے دیکھ رہے ہیں صورتحال کو آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ ڈاکٹر صاحب. حقیقت حال یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ گزشتہ چند ماہ سے جس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں اور اس سے پہلے جو بم دھماکے ہوتے تھے، خودکش حملے ہوتے تھے، تو یہ ایک ایسی خوف کی فضا ہے لوگوں کے اوپر کہ لوگ ایک غیر یقینی کیفیت میں مبتلا ہیں. میں نہیں سمجھتا پاکستان کے اندر کوئی بھی رہنے والا جب گھر سے نکلتا ہے یا صبح اس کے بچے جاتے ہیں اسکول کے لیے تو وہ اطمینان سے گھر سے نکلتا ہو یا اپنے بچوں کو صبح اطمینان سے اسکول روانہ کرتا ہو. اور آپ یہ دیکھیں کہ گورنر سلمان تاثیر کا قتل ہوتا ہے اسلام آباد میں. ابھی تک دونوں اسلام آباد والے بھی اور پنجاب والے بھی الزام تراشیوں سے ہی نہیں نکل رہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اسلام آباد پولیس کیوں نہیں تھی، وہ کہہ رہے ہیں لاہور والوں نے کیوں نہیں، پنجاب والوں نے کیوں نہیں پروٹیکٹ کیا. جب اداروں پر اعتماد اس طرح سے ختم ہو جائے اور کوئی پوچھنے والا ہی نہ ہو، اور پھر آپ یہ دیکھیں، آپ چلے جائیں شہر کے اندر، ملک کے اندر
کراچی کے اندر جو کچھ ہوتا ہے، روز لاشیں گر رہی ہیں، اور کوئی ایسا نہیں ہے جو اس پر بولے، جو کہے۔ انسانی خون کو اتنا ارزاں کر دیا گیا ہے کہ سمجھ سے بالا تر ہے۔ جبکہ آپ ڈرون حملوں میں دیکھ لیں کہ ڈرون حملوں میں سینکڑوں ہزاروں لوگ اب تک شہید ہو چکے ہیں، ان میں سے چند ایک ہوں گے جو وانٹڈ ہوں گے یا جن کو دہشت گرد کہا جا سکے، مگر پورے ملک کے اندر ہم بڑے سکون سے رہ رہے ہیں۔ تو یہ ایک بے حسی کی کیفیت ہے جو پورے ملک کے اندر چھاتی چلی جا رہی ہے۔ میں علامہ صاحب اسی چیز پہ میں تھوڑا سا انٹروین کرنا چاہوں گا۔ علامہ صاحب، اس پروگرام کے شروع میں انٹروڈکشن میں نے کہا کہ جو لارجر سوال ہے، وہ لارجر سوال یہ ہے کہ بادشاہ جو قدیم زمانے میں بادشاہ ہوتا تھا، آج سے 3000 سال پہلے، اس کی جو ریاست ہوتی تھی، اس کے اور عوام اور رعایا کے درمیان جو بنیادی کانٹریکٹ تھا، جو بنیادی تعلق تھا، وہ ریلیشن شپ تھا، وہ تعلق یہ تھا کہ بادشاہ اپنی فوج کی مدد سے، اپنے سپاہیوں کی مدد سے رعایا کو جان مال کا اور اس کو تحفظ دے گا، اس کی بیوی کا، اس کے بچوں کا، اس کی عورت کا تحفظ پرووائڈ کرے گا، اور رعایا جو ہے وہ اپنی انکم میں سے، اپنی آمدنی میں سے بادشاہ کو لگان دیتی تھی، ٹیکس دیتی تھی۔ ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے، میں یہ سوال اٹھاتا ہوں آج آپ کی مدد سے، اسی لیے میں نے آپ کو بلایا بھی ہے کہ آپ ایک طرح کے سوشل سائنٹسٹ ہیں، آپ معاشرے کو ایک ڈیفرنٹ طرح سے دیکھتے ہیں، کہ کیا پاکستان میں ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کی جو سیاسی جماعتیں ہیں، جو رولنگ ایلیٹ ہیں، جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے، جو بیوروکریسی ہے، جو پاکستان کی مذہبی جماعتیں ہیں، ان کے درمیان میں کوئی کنسنسس ہی نہیں ہے، کوئی بیئر منیمم کنسنسس ہی نہیں ہے رول آف لا کے بارے میں، کہ مطلب زندگی موت کو کیسے اس کا تحفظ کرنا ہے، سیکیورٹی کی پالیسی کیا ہوگی؟ کیا ایسا آپ کو محسوس ہو رہا ہے؟ بالکل جی، آپ درست کہہ رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں نا، میں نے ڈاکٹر صاحب جیسے گزارش کی کہ قبائلی علاقہ جو ہے، آخر وہ پاکستان کا حصہ ہے نا، کراچی ہمارا حصہ ہے۔ قبائلی علاقے میں ڈرون آ کے اٹیک کر رہا ہے اور پاکستانی شہید ہو رہے ہیں، لاہور والوں کو کوئی فکر نہیں ہے۔ کراچی کے اندر روزانہ ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے اور کوئی کسی کو فکر نہیں ہے۔ حکومت کو عوام ٹیکس تو دے رہی ہے، بلکہ عوام پس رہی ہے ان ٹیکسوں کے اندر، لیکن حکومت کی طرف سے جو تحفظ فراہم کیا جانا ہے وہ ہمیں کہیں نظر نہیں آتا ہے۔ اور نہ یہ اب اس وقت جن حالات میں ہم ہیں، نہ یہ سوشل کنٹری رہ گئی ہے، نہ اسلامک رہ گئی ہے۔ مجھے آپ یہ بتائیں کہ مذہبی جماعتوں نے یا سیاسی جماعتوں نے، پارلیمنٹ نے کیا کراچی میں اتنی ہونے والی قتل و غارت گری پہ کبھی سوچا کہ ہم اس کا کیا علاج کریں؟ کیا کبھی ڈرون حملوں میں جو شہید ہو رہے ہیں، بے گناہ لوگ مارے جا رہے ہیں، ان پر آپ کی پارلیمنٹ قرارداد پاس کرتی ہے، مگر آپ اس پر بولنے کو تیار ہی نہیں ہیں۔ آپ اور پھر وکی لیکس میں جو کچھ آیا ہے، آپ اس کے بعد دیکھ لیں حالات کیا ہیں، کیونکہ یہ جو ہمارے حکمران ہیں، ان کو اس بات کا احساس ہی نہیں ہے کہ یہ عوام کی طرف سے آئے ہیں۔ یہ احساس رکھتے ہیں کہ ان کو ایک سپر پاور لے آتا ہے، وہی ان کو گھر بھیج دیتا ہے، اسے راضی رہنا چاہیے۔ اور ڈاکٹر صاحب ایک بات اور، جب آپ کے ملک کا سربراہ جو ہے اس کے بارے میں یہ باتیں آئیں کہ وہ خوف سے اسلام آباد سے جا کے کسی اور شہر میں بیٹھ گیا ہے، کہ اس کو بتایا گیا کہ اسلام آباد میں آپ کے ساتھ ایسا ہوگا، تو پھر رعایا کا کیا ہوگا؟ رعایا کہاں جائے گی؟ تو پھر رعایا کا کیا ہوگا؟ اچھا علامہ صاحب، مجھے جو آپ نے سوالات اٹھائے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ رانا ثناء اللہ صاحب جو پنجاب کے لا منسٹر ہیں، جو ساری صورتحال کو دیکھ بھی رہے ہیں، جو ایک اہم سیاسی رہنما ہے پاکستان مسلم لیگ کے، وہ اس کا جواب دیں۔ لیکن ہم ایک بریک لیتے ہیں، اور بریک کے فوراً بعد میں چاہوں گا کہ رانا صاحب اس کا جواب دیں، آفٹر دا بریک۔